اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ڈاکٹر بشیر بدر کا یہ شعر آج ان کے ہر چاہنے والے کی زبان پر ہے۔ آج یعنی 28 مئی کو اردو شاعری کا یہ روشن آفتاب ڈوب چکا ہے۔ بشیر بدر نے 91 سال کی عمر میں اس دنیائے فانی کو الوداع کہا۔ وہ شاعر جو زندگی کی حقیقت کو اپنی شاعری میں پروتا تھا، وہ شاعر جس کے شعر دیش کے پردھان منتری اور راشٹرپتی سے لے کر عام آدمی تک مشہور تھے۔ وہ شاعر جو کہتا تھا کہ اس دیش کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اگر کوئی چیز ہے جو اس دیش کو ہرا سکتی ہے تو وہ ہے ہندو مسلم فسادات۔ جب 1987 کے میرٹھ دنگوں میں بشیر بدر کے گھر کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، جس میں ان کا کلام بھی جل کر راکھ ہو گیا، تب شاعر نے کہا، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ بشیر بدر عام جذبات کو عوامی زبان میں پرفریب سادگی سے بیان کرتے تھے، جس میں کوئی اڈمبر یا بناوٹ نظر نہیں آتی۔ ان کے اشعار میں گاؤں اور قصبوں کی سوندھی سوندھی مٹی کی مہک بھی ہے اور شہری زندگی کی تلخ حقائق کی سنگینی بھی۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملوگے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ بشیر بدر کی پیدائش 15 فروری 1937 کو کانپور میں ہوئی۔ ان کا اصل نام سید محمد بشیر تھا۔ ان کا پستینی گاؤں اتر پردیش کے فیض آباد ضلع کا موضع بقیہ تھا۔ ان کے والد پولیس وبھاگ میں ملازم تھے۔ بشیر بدر کو شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ جب وہ 7ویں جماعت میں تھے، ان کی غزل نیاز فتح پوری کی پترکا نگار میں چھپی، جس پر اٹاوا کے ساہتک گلیاروں میں خلبلی مچ گئی۔ 20 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے ان کی غزلیں ہندوستان اور پاکستان کی مشہور پترکاؤں میں چھپنے لگی تھیں اور ساہتیہ میں ان کی شناخت بننے لگی تھی۔ ہائی اسکول کے بعد والد کے انتقال کے سبب ان کی تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور ان کو 85 روپے مہینے پر پولیس کی نوکری کرنی پڑی۔ کئی سال بعد انہوں نے پھر سے پڑھائی شروع کی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA، MA اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی۔ BA کے بعد انہوں نے 1967 میں پولیس کی نوکری چھوڑ دی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے وظیفے اور مشاعروں کے آمدنی سے گھر چلاتے رہے۔ 1974 میں PhD کی ڈگری ملنے کے بعد وہ کچھ دن استھائی روپ سے علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، پھر ان کی نیوکتی میرٹھ یونیورسٹی میں ہو گئی۔ میرٹھ شہر اس بات پہ اتراتا تھا کہ بشیر صاحب یہاں رہتے ہیں۔ میرٹھ کا ہر جلسہ، ہر محفل بشیر صاحب کے بنا ادھوری تھی۔ جب اسی میرٹھ شہر میں دنگے بھڑکے تو بشیر صاحب کا گھر بھی ان دنگوں کی آغوش میں آ گیا۔ بشیر صاحب کو اپنے پریوار کے ساتھ ایک دوست کے گھر میں رہنا پڑا۔ جب وہ اپنی زندگی میں درد اور مشکل حالات سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ بشیر صاحب کی شاعری کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ انہوں نے اردو شاعری کو نہ صرف نکھارا بلکہ نیا لہجہ اور نئی روانی دی۔ جب بات اظہار کی آئی تو انہوں نے لکھا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ بشیر بدر کو اردو ادب اور شاعری میں لازوال خدمات کے لیے سن 1999 میں پدم شری سمان سے نوازا گیا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ان کی یادداشت کمزور ہونے لگی اور آخرکار وہ سب کچھ بھول گئے۔ ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ کبھی ان کی شرکت مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی تھی۔ ڈاکٹر بشیر بدر ایسے ہر دل عزیز شاعر تھے جن کے بارے میں گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ آج ان کے جانے پر پورا ہندوستان اداس ہے، لیکن وہ اپنی غزلوں کے ذریعے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہیں گے۔ ان کے شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔